ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے زیب و لائق ہے جنہوں نے ہمیں مسلمان اور مسلمانوں میں سلفی اور اہل حدیث گھروں میں پیدا فرمایا۔ سب بولیے الحمدللہ۔ درود و سلام نازل آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ میں ایک اہم سلگتا ہوا عنوان، اور وہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت، صحابہ کرام کے تئیں ہمارے حقوق، اور جو آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں سنی، چاہے دیوبندی ہو بریلوی، اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اور کن سے ہمارا تعلق ہے، کون ہمارے دشمن ہیں، جو حقیقی چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ایک دو فتویٰ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں، کسی بڑے بڑے مسلم ملکوں کی اسکالر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں آج کا جو زمانہ ہے، آج شیعہ اور سنی میں بہت بڑا فرق نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو شیخ نے خاص طور پر شیعوں کے 3 فرقوں کا نام لیا۔ شیعوں کا ایک فرقہ رافضہ، اور دوسرا جس کو کہا جاتا ہے خمینی کے ساتھی، دوسرا فرقہ نصیری جو بشار الاسد کی جو محامی تھے، اور تیسرا فرقہ باطنی چاہے سیریا میں ہو، باطنی چاہے ایران میں ہو، باطنی چاہے ہندوستان میں ہو۔ باطنیوں کا دوسرا نام اسماعیلی ہے۔ شیخ نے فرمایا یہ سب سے خطرناک اور سب سے بڑے کافر یہ لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے ظاہری طور پر محبت کرتے ہیں، اور خفیہ طور پر غیر مسلمان سے زیادہ ان کی دشمنی ان مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کے جو امام ہیں ان کو معصوم سمجھتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کے انہی کے لیے وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ بڑے تفصیل کے ساتھ جو یہ رافضہ جس کو اثنا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، اور صرف چند ہی صحابہ کرام کو چھوڑ کے، مثال کے طور پر حضرت علی، حسن، حسین، عمر بن یاسر کو چھوڑ کے تقریباً تمام صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں۔ جبکہ ان صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق میں آپ کے سامنے خصوصی طور پہ پیش کروں گا کہ ان کی فضیلت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق قرآن اور حدیث شریف میں دلائل بھرے پڑے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ایک ہی آیت نازل فرماتے کافی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں میں ان کی فضیلت نازل فرمائے، اور صحابہ کرام کا یہی کافی ہے کہ وہ لوگ اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے تکلیف کے وقت صبر سے کام لیا، اور سب سے بڑے خوشی کے بعد کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، ان کے صحابہ ہونے کا درجہ ہے۔ انہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہ لوگ اسلام کے لیے جہاد کیے، وہ لوگ علم میں، عمل میں، سب چیز میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور وہ لوگ اس دین کی دعوت و تبلیغ میں ہر قسم کی کٹھنائی کا سامنا کیے۔ اور پوری امت کے اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن شریف میں، اپنی کتاب میں ان کی اس طرح بہت سی فضیلتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے صحابہ کرام جو لوگ اسلام میں سبقت حاصل کیے، پہلے مسلمان ہوئے، چاہے مہاجرین میں سے ہو چاہے انصار میں سے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتبعهم بإحسان، صحابہ کرام کے بعد جو بھی ان کے راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس صحابہ کرام سے جو ان کے طریقے پر چلے، ان کے روش پر چلے، اللہ تعالیٰ اس لوگوں سے راضی ہو گئے. ورضوا عنہ، اور وہ صحابہ کرام بھی اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے جب راضی ہو جاتے ہیں اسے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور ایسے صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ جنات تیار کر کے رکھے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور صحابہ کرام اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں صحابہ کرام کے ماتحت تابعین اور جو ان کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خوشنودی کے متعلق اللہ تعالیٰ خبر کیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحق بہم، کہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جو لوگ ہجرت تو نہیں کر پائے لیکن ان سے جا کے ملے، یعنی صحابہ کرام کا ان کو شرف حاصل ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام کے بعد آئے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری گناہوں کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی گناہ کو معاف فرما دے جو لوگ ایمان میں سبقت کیے. تو یہاں پر بھی اپنے لیے اور جو مسلمان خاص طور پر صحابہ کرام کے لیے دعا اور اس کے لیے مغفرت کی تلقین کی گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ان کے بعد ایمان لے کے آئے، جو لوگ ہجرت کیے اور جو لوگ نبی آپ کے ساتھ آپ کا تعاون کے جہاد کیے، تو یہ آپ ہی لوگوں میں سے ہوں گے. یہ اس بات پر دلیل ہے، یہ اس بات کی بالکل نص صریح ہے کہ جو لوگ بھی صحابہ کرام سے بغض و عناد کریں گے، اس سے دشمنی کریں گے، وہ بالکل سراسر گمراہ ہے، اور گویا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور وہ صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، ان سے بالکل یہ دشمنی اور اس سے وہ تمرد کرتا ہے، گویا شیطانی راستہ اختیار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے مقامات پر صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور ان کی فضیلت بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا باصحاب خیرا، کہ تم لوگ میرے صحابہ کرام کے متعلق بھلائی کی تم لوگ وصیت کرو. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر جو تابعین تبع تابعین آئیں گے. ثم یفشی الکذب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جھوٹا کا عام فام ہوگا. حتی ان الرجل لا یبدو بالشہادۃ قبل ان یصلها، یہاں تک کہ آدمی ان کے بات کرنے سے پہلے گواہی دینا شروع کرے گا. اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر صحابہ کرام کی فضیلت میں کوئی بھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ لوگ ہجرت کیے، وہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کیے، اور اسی طرح انہیں اپنی مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا رأیت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیے کہ کسی صحابہ کرام کو تنقیص کرتا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی زندیق ہے، وہ ملحد ہے، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن شریف حق ہے، اور اس قرآن شریف اور سنت کو جو لوگ ادا کیے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اور جو لوگ ان صحابہ کرام کو بدنام کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ کہیں کہ گویا نبی اچھے نہیں تھے. اس لیے کہ اگر نبی اچھے ہوتے ان کے اصحاب، ان کے ساتھی بھی اچھے ہوتے. بھائیو اور دوستو، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی کیا مقام و فضیلت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حجۃ الوداع میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام تھے، کوئی مکہ مدینے کے تھے، کوئی باہر کے تھے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی صحابہ کرام نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں، صحابہ کرام مومن کے اسوہ ہیں، اور وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اچھے لوگ صحابہ کرام ہیں۔ ابن الاسیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے حواری تھے وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ مسیحیوں اور نصارہ سے پوچھا گیا سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے حواری۔ جب شیعوں سے پوچھا گیا کہ سب سے برے لوگ کون ہیں، نعوذ باللہ، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے برے لوگ ہیں۔ یہ کتنے بد نصیبی کی بات ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر دوسرے آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن سے راضی ہو گئے ہیں جو لوگ پیڑ کے نیچے، جو اصحاب شجرہ، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ جان لے ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابهم فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکونت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل بہت قریبی فتح کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ادا کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں فتح قریب سے مراد یہ بیعت رضوان ہے، جو صحابہ کرام پیڑ کے نیچے جو وہ لوگ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بہت بڑے غنیمت دیے، يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل النار احد من بايع تحت الشجرہ، کہ جو بھی صحابی اگر پیڑ کے نیچے یعنی بیعت رضوان میں اگر کسی نے بیعت کر لیا ہے تو کبھی بھی جہنم نہیں جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمائے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگ سب سے بہتر لوگ ہو جو تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کے مصداق سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں جو سب سے پہلے غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیے اور ہر قسم کے اچھے کام کا حکم دیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجر صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے فقیر مہاجرین کے لیے جو لوگ اپنے گھروں سے، جو اپنے دیاروں سے نکالے گئے، اپنے مال و دولتوں سے چھین لیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ کرام سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار، اور جنہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ لازم پکڑا، والایمان، اور جنہوں نے مومن ہو گئے مہاجرین صحابہ کرام سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار صحابہ ان کو پسند کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ لوگ اپنے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی نہیں پاتے ہیں، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کی کہیں زیادہ ضرورت ہو۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو لوگ بھی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے مہاجرین کی انصار کی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تمام رکعاً سجدہ، آپ جب ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ رکوع کی حالت میں، یعنی یہ لوگ نفل نماز بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں سے آپ کو جھلکیں گے۔ اس طرح کی بے شمار آیت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، چاہے انصار کے متعلق ہو، چاہے مہاجرین کے متعلق ہو، اس طرح کے بہت سی آیتیں ہیں۔ یہ چند ایسے نمونے تھے۔ حدیث میں بھی ان کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر امت قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک سب سے بہترین زمانہ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کو سب سے اچھا زمانہ تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ قال عمران فلا ادری ذکر بعد قرن قرنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تیسری صدی ہجری کے بعد اور کیا ذکر کیا مجھے یاد نہیں ہے۔ اسی طرح صحیحین کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی مت دینا۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، تم لوگ میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا، اللہ کی قسم اگر کوئی صحابی ایک مٹھی پر اگر اللہ کے راستے میں اگر وہ گیہوں یا گندم خرچ کرتا ہے، تم لوگ اگر احد پہاڑ برابر بھی اگر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے ہوئے تو نہ اس کے برابر نہ اس کے آدھے برابر پہنچ سکتے ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے بھائی، آج کی دنیا میں اگر ہم پوری دنیا کی سوئس بینک کی سونا، امریکہ کی سونا، پوری دنیا کی سونا کو بھی اگر ہم جمع کر لیں گے، احد پہاڑ 7 کلومیٹر تقریباً بڑا ہے، اتنے سونا نہیں پہنچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی صحابی اگر ایک بدھ آپ کو فتح مکہ سے پہلے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اس کے برابر بھی نیکی نہیں ملے گی۔ اگر آج ہم 1 کنٹل سونے چاندی تو چھوڑیے، اگر ایسے بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، کتنا فخر سے کرتے ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، ہم تو مسجد چلاتے ہیں، پورے ہم ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بھائی۔ اور یہ صحابہ کرام کا حال دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا بیان فرمائے۔ اس طرح یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام ہر نیکی کے کام میں بالکل سب سے زیادہ سبقہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے جو بہترین جو دل ہیں، سب سے صاف سب خالص، وہ صحابہ کرام کے دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے بھائی۔ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا حق ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے، ہم چاہیں کہ ہم ان کے لیے ہم دعا کریں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہم دعا کریں۔ اور یہی تو ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ الذین یقولون، جو لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو لوگ اسلام میں ہم سے سبقت کیے اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی دعا کو بخش دے، اللہ تو ان کی بھی گناہ کو بخش دے۔ یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے حقوق میں سے یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین اگر کسی بھی قسم کے انبن ہو گئی ہے، نوک جھوک ہو گئی ہے، ان کے اندر کسی بھی قسم کی اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہیں پھرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کے سامنے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کیوں؟ اگر کسی کے پاس کروڑوں اربوں خربوں پیسے ہوں اور ان کے پاس 2-4 لاکھ خرچ ہو جائے، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو صحابہ کرام کی جتنی فضیلتیں ہیں اور اس میں چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے لیے سفارش کریں گے تو سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح بھائی اور دوستوں کہ جو صحابہ کرام ہیں
انہوں نے مرنے کے بعد جو ہمیں اسلام پہنچی ہے ان صحابہ کرام کے ذریعے، تو ان کی بھی نیکی انشاءاللہ صحابہ کرام تک پہنچتی رہے گی۔ اس لیے صحابہ کرام کا جب بھی نام آئے ہمیں ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے لیے ہمارے اندر دل میں جگہ ہونی چاہیے، اور ان کی چھوٹی موٹی جو غلطی ہو گئی ہے کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ صحابہ کرام کی روشنی میں یا انہی کے ذریعے سے ہم اسلام پہنچا ہے، تو ان کو بدنام کرنا گویا ہمیں اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ اگر جب آپ صحابہ کرام کو بدنام کر دیں گے، قرآن کی آیاتیں ہوں یا حدیث شریف جو ہمیں ملی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے ملی ہے، تو ان کو بدنام کر کے وہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کسی بھی قسم کی ہم ایسے غلط فہمی نہ بیان کریں، اس طرح کا ہمارے دل میں کسی بھی قسم کی غلط اور ایسے ناپسندیدہ چیز نہ ہو جس سے صحابہ کرام کی نقص یا ان کی عزت کی کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اسلام کو صحیح یہ سوچنے سمجھنے اور صحابہ کرام کے تئیں ہمارے اندر محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد بن عبداللہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ اولیٰ میں کہہ رہا تھا کہ اسلام میں صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو بھی صحابی اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی وفات ہو گئی، انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ اور اس لیے بہت سی حدیثوں میں ان صحابہ کرام کو جنت کی بشارت خوشخبری دی گئی ہے۔ ان میں سے مشہور ایک حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اس طرح کے اور صحابہ کرام ہیں، تو ہر صحابی کے لیے جنت ہے، اور وہ عادل ہیں، وہ عادل ہیں، وہ لوگ جھوٹ بولنا نہیں جانتے ہیں، پوری امت کی اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن کچھ آج کے زمانے میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل حدیث کے کچھ لوگ اسی طرح جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں شیعوں کے خلاف، چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلی ہو، اپنے آپ کو حناف کہتے ہیں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد یا ان کے انبھکت کہتے ہیں، اس کے ماتحت متبع کہتے ہیں، پھر بھی نعوذ باللہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنی آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کے بھائی کو گالی دے، آپ برداشت نہیں کریں گے، لیکن کوئی اگر ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے تو کسی بھی حالت مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان کیے ہیں کہ وہ جو امہات المومنین ہیں، اے مسلمان و مومنوں تمہاری مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، ان کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات ہو گئی تھی، وہ لوگ مر چکے تھے، تو کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے بد قسم کے لوگ تھے جو ان کی برائی بیان کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فقیہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے بی بی، انہوں نے بہت عقلی طور پر جواب دی۔ وہ کہی کہ یہ لوگ جو صحابہ کرام تھے، یہ لوگ جو نیکی کر گئے، نیکی کرنے کے بعد ان کو بھی نیکی ملتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیے ہیں جو صحابہ کرام کی گالی دیتے رہیں گے اور ان صحابہ کرام کو نیکی ملتے رہے گی۔ بھائیوں، تو بھائیوں آپ بھی ایسے لوگوں میں نہ ہو جائیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیں۔ آج کل اگر ہم دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو جو مسلمان کا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ آج کل لگتا ہے اگر سوشل نیٹ ورک کھولیں گے کہ بالکل سعودی عرب کو گالی دینا۔ سعودی عرب کو گالی اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ اپنے ڈیفنس کر رہا ہے، سعودی عرب کی گالی صرف اس لیے دی جا رہی ہے وہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو ماننے والی حکومت جو ہے سعودی عرب ہے۔ بڑی تکلیف کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے بڑے بڑے دیکھنے میں لگتا ہے صحابہ کی سفر، بالکل باپ کا لگتا ہے، خاندانی ان کو خانقاہ ملا ہوا ہے، سجادہ نشین اور کیا کہ نشین باپ کا خاندانی ملا ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو شیعوں کے ساتھ جا کے نہیں جاتے ہیں بھائی، اس لیے کہ شیعوں کے ساتھ ملنا ناممکن ہے،
اس لیے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، ایسے لوگ کیا مسلمان ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگ کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو صحابہ اکرام کو گالی دے؟ لیکن ایسے کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے سعودی عرب کے ساتھ صرف دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ سعودی عرب قرآن و حدیث کو صحیح مانتا ہے. سعودی عرب میں سب سے زیادہ اسلام کو فالو وہاں پہ کی جاتی ہے بھائی. اور یہاں پر اہل حدیث کو خلاف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سعودیوں کے ساتھ ان کا موقف ہے. کیوں نہ ہو بھائی، جب سب سے زیادہ اسلام کو جو فالو کی جاتی ہے وہ آپ کو سعودی عرب میں ہے. ان کے اندر بھی کمی خامی ہے، لیکن ہماری حکومت سے دنیا کے تمام حکومت سب سے زیادہ اگر حکومت ہے تو سعودی عرب ہے بھائی. جس طرح پوری دنیا میں مسلمان اچھے ہیں، اور جس طرح تمام مسالک مذاہب میں جس طرح مسلمانوں کی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح مسلمانوں میں سلفی اور اہل حدیث کی فضیلت ہے. بھائیوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ہمارے کچھ بولنے اور کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن ہمیں حقیقت جاننا ہے. جن کا اصل ٹارگٹ مکہ مدینہ کو قبضے میں لینا، جن کا اصل ٹارگٹ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بیان بازی کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا موقف ہوتا ہے، آپ کی رائے ہوتا ہے، تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے بھائی. صرف زور سے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کی کتنی قوت ہے سب پتہ چلتا ہے بھائیوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث شریف کو اچھی طرح سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلام کے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر صحابہ کرام کی محبت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت اور تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ تو تمام اسلامی ملکوں کو، خاص طور پر سعودی عرب کو، مکہ مدینہ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں اور ہر قسم کے جو اس طرح کی جو سازش ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما.